اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذہ جہنم التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 63، ایک مختصر آیت آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں نہ تو وقف کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لہٰذا ایک ہی حصے کے تحت اس آیت کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ اس آیت کا وہ ہے حاذہ، جو کہ اسم و اشارہ ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کا اشارہ ہے۔ اور اگلا لفظ ہے جہنم، جو کہ واحد مؤنث مرفوع اور معرفہ اسم ہے اور غیر منصرف ہے، اس لیے آپ کو سنگل حرکت اس کے آخر میں نظر آ رہی ہے۔ التی اسم ہے، اسم موصول ہے، واحد مؤنث معرفہ اور مبنی ہوتا ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں تینوں لفظ آپ کو مؤنث نظر آ رہے ہیں، جس میں حاذہ مبنی ہے، التی مبنی ہے، جہنم مورب ہے لیکن غیر منصرف ہے، تینوں واحد ہیں اور تینوں کو ہم مرفوع ہی مانیں گے ترکیب کرتے ہوئے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا لفظ ہے کنتم۔ کنتم فعل ناقص ہے، کانا یکونو سے فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تم سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے توعدون، فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع معروف ہے یا مجہول ہے، علامت مضارع ہمیں پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو ہم چیک کریں گے کہ عین کلمہ زبر والا ہے یا نہیں ہے۔ تو عین کلمہ عین جو ہے، یہاں بھی عین کلمہ عین ہی ہے، تو وہ زبر والا ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول ہے۔ تو فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، کیونکہ علامت مضارع تا آپ دیکھ رہے ہیں۔ واو عین اور دال حروف مادہ ہیں۔ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، وعدہ یعد، اور پھر یہ صیغہ جیسے میں نے بتایا جمع مذکر حاضر کا ہے، اور واو سیان کلر میں ضمیر نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ تو الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات مکمل ہوگی۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ حاذہ سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، حاذہ مبنی ہے، لہٰذا ہم اسے محلاً مرفوع مبتدا بنا دیتے ہیں، اور اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں تو معرفہ اسم آپ کو پتہ ہے مرفوع اگر آ جائے تو مبتدا ہی بنتا ہے۔ آگے ہمیں خبر چاہیے، تو خبر ہے جہنم۔ جہنم بھی معرفہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خبر معرفہ آ سکتی ہے۔ بہرحال اگر اتنا جملہ رکھیں، حاذہ مبتدا جہنم خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، تو ترجمہ بھی بڑا آسان ہے، یہ جہنم ہے۔ اب آگے جہنم کے لیے آ رہا ہے التی کنتم توعدون۔ التی کنتم توعدون اس میں موصول سے شروع ہو رہا ہے یہ حصہ، اس کو میں اب انالائز کرتا ہوں۔ التی اس میں موصول ہے، اور جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کا صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے۔ تو صلۃ الموصول جو ہے اس کا وہ ہے کنتم توعدون، جو کہ جملہ اسمیہ ہے، کانا سے یہ شروع ہو رہا ہے، تم کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ توعدون جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ محلاً منصوب خبر بن جائے گا کانا کی، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا التی اسم الموصول کے لیے، اور التی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ جہنم کے لیے ہم صفت قرار دے دیں گے، لہٰذا اس کو محلاً مرفوع ہم مانیں گے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان تینوں کو مرفوع ہی کنسیڈر کریں گے، تو وہ میں نے پروو کر دیا۔ اب دوبارہ سے سامنے رکھوں جملے کو، تو حاذہ مبتدا اور جہنم موصوف اور التی کنتم توعدون صفت، موصوف صفت خبر بن گئی مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ جہنم خبر المبتدا حاذہ ہی ہے، اور التی فی محل رفع نعت ہے جہنم کے لیے، اور جملہ حاذہ جہنم لا محل لہا استئنافیہ ہے، اور جملہ کنتم توعدون لا محل لہا صلۃ الموصول التی ہے، اور جملہ توعدون فی محل نصب خبر ہے کنتم کی۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو دیکھیں ترجمے میں بہت خوبصورت انہوں نے پیسے وائس جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 63 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔